یہ بتائیں جی, مریم بی بی نے آج جو بات کہی, انہوں نے کہا وہ سونجیاں ہو جان گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے کہ پہلے مقبول لیڈر کو باہر نکال دیا سونیاں ہو. آج کیا مرزا یار میاں نواز شریف صاحب ہیں؟ میں سوال پوچھ سکتا ہوں. دیکھیے کاشف, آپ بڑے ہی ماشاءاللہ زبردست قسم کے اینکر بھی ہیں, انٹلیکچوئل بھی ہیں, آپ کو میں سنتا بھی رہتا ہوں, آپ سے نجی محفلوں میں باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. آپ کا پائے کے کم ہی لوگ ہیں, لیکن آپ ذرا تھوڑا سا اور ڈیپلی اس چیز کو سٹڈی کر لیں کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں 9 مئی نہیں ہوا. اب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی جسٹیفائی کرتا ہے تو بھائی جان پھر آپ سے بحث کی ضرورت نہیں ہے. 9 مئی والوں کو سزا ملنی چاہیے. 9 مئی کو صرف اس لیے نہیں کہ میں ٹی وی پر بیٹھا ہوں اور یہ ہمارے پہ کوئی پریشر ہے. ٹھہرو نا, اب تھوڑا سا کہ 2 منٹ دے دیں گے, 2 منٹ. سر میں تو آپ کی بات کی تائید کر کے اس مسئلے کو مکا کے آگے دیکھیں. کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا نہیں, امریکہ نے, یہاں سے آپ کو نکلنے نہیں دوں گا. نہیں میں نکلنا ہی نہیں رہا, میں تو آپ کے ساتھ اگری کر رہا ہوں اس بات پہ. نکل کہاں رہا ہوں میں؟ نہیں میں آگے چل رہا ہوں نا. 9 مئی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا. اب جن لوگوں کو آپ نے کہتے ہیں کہ نہیں ان کو نہیں چھوڑنا, وہ جیل میں ہیں, جو ویڈیو کے ذریعے ایویڈنس کے ذریعے وہاں سے پکڑے گئے ہیں یا بعد میں پکڑے گئے ہیں. اب جو ان کے ماسٹر مائنڈ ہیں جنہوں نے 1.5 سال میں ذہنوں کو پرگندہ کیا, ڈرٹی ہیری مجھے یا نواز شریف کو نہیں کہا گیا, اپنا میر جعفر میر صادق 1.5 سال ہمیں نہیں کہا گیا. 1.5 سال ایک پلاننگ کے تحت, ایک سازش کے تحت یہ پلان کیا گیا کہ جب بھی یہ ہوگا تو ہم یہ کریں گے. اس کی صورت میں جو ماسٹر مائنڈ ہیں, جو بیہائنڈ دا سین تھے, جنہوں نے یہ سارا کام کیا, اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں, کوئی بھی کہیں, کوئی آپ کہیں کوئی اور کہیں. سر میں تو آپ کو دوبارہ کہہ دیتا ہوں, ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جو ماسٹر مائنڈ ہے, جو ملوث ہے, جی. اور مثال میں دوبارہ دیتا ہوں, کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا امریکہ میں, انہوں نے نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا جی سزائیں دیں گے ان تمام لوگوں کو, کیونکہ چاہے وہ سپریم کورٹ کا حملہ ہو, چاہے وہ پی ٹی وی کا حملہ ہو, چاہے وہ کور کمانڈر ہاؤس اور جی ایچ کیو کا حملہ ہو, جو بھی یہ کام کرے ان کو اور ان کے ماسٹر مائنڈز کو پکڑا جانا چاہیے اور سزائیں ملنی چاہیے, تاکہ یہ چیزیں, یہ روایت ہی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ جا کے اس طرح آگے لگائیں اداروں کے اوپر. سو یہ بات تو میں نے آپ کی ویسی کنسیڈ کر دی. لیکن آپ کے امیدوار کا جو بلے کا نشان چھنا ہے, جو آپ کے مخالف کا, وہ 9 مئی کی وجہ سے نہیں چھنا, وہ ایک ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز کی وجہ سے چھنا. سو دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. انٹرا پارٹی الیکشن, میری گل سنو, مریض کی اور چیچوں کی ملیاں ہوتا تو پھر بھی ہم مان لیتے. اب یہ تو خود عدالتوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے کیا کہا ہے, اناؤنس کب کیا ہے, رہا کہا ہے, قانون اور آئین کے مطابق ہوا. ہمارا بھی نشان چھن گیا تھا, ہمارے سینیٹر بن گئے سارے کے سارے, اور اس پر میاں صاحب نے کہا تھا یہ دھاندلی ہے ہمارا نشان لینا. میری بات سنیں, اس وقت تو پورا آئین اور قانون, وہ تو دھاندلی نہیں دھاندلا تھا. اس وقت سارا آئین اور قانون کے مطابق, کوئی سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, آپ دیکھ لیں کس طریقے سے یہ کیسز چلے الیکشن کمیشن سے لے کے, اور انہیں چاہیے تھا اللہ اسلام آباد اپنے مرکزی دفتر میں کرواتے. انہیں کیا خوف تھا, انہیں کیا ڈر تھا, الیکشن انہوں نے کیوں نہیں کروایا؟ کرانا چاہیے تھا, یہ بات ٹھیک ہے. تو پھر کہاں کا نشان, اگر الیکشن کرایا تھا تو بھی ٹھیک نہیں, لیکن پتا ہو کہ الیکشن کمیشن تلوار لے کر کھڑا تو ان کو لوازمات پورے کرنے چاہیے تھے. ایک بات بتائیں باسی صاحب, 2022 جی کیا بات ہے, دیکھیں شکر ہے آپ نے میرے سے کوئی بات تو ایگری کی. میں نے دوسری بات آپ سے, آگے چلیں, میں آپ سے صرف 2 باتوں پہ ایگری کر رہا ہوں. راولپنڈی کے بارے میں عرض کر دوں سر, راولپنڈی کے بارے میں. سر میری گل سنو, تسی کیمپین بعد ہی کر لینا, فی الحال اگین اگے چلیے. آپ جب 20 پنجاب کے ضمنی الیکشن ہوئے, نون لیگ ہاری, کہا گیا ہم نے لوٹوں کو ٹکٹ دیا اس لیے ہم ہار گئے. آپ نے پھر سے لوٹوں کو ٹکٹ دیے. کیا طلال چودھری, دانیال عزیز, سردار مہتاب کو چھوڑنی پڑ گئی پارٹی, شاہد خاقان عباسی نے اور وجہ سے چھوڑ دی. کیا یہ ٹھیک ہو رہا آپ کی پارٹی میں, یہ جو لوٹوں کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں اور اپنوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ صاحب نے بھی پارٹی کسی اور وجہ سے چھوڑی ہے, شاہد صاحب نے بھی کسی اور وجہ سے چھوڑی ہے. جہاں تک طلال کا تعلق ہے یا دانیال عزیز صاحب کا تعلق ہے, دانیال عزیز صاحب نے میرے دوستوں میں سے ہیں, بھائیوں میں سے ہیں, لیکن انہوں نے پارٹی ڈسپلن کی دھجیاں بکھیر دی. اس میں بعد سر پارٹی ڈسپلن کی تو کیپٹن صفدر نے بھی بڑی دفعہ دھجیاں بکھیری ہوئی ہیں. نہیں میری بات سنیں نا, میں نہیں, اس نے کبھی نہیں کہا کہ یہ حکومت اس طرح سے ہے, فلاں سے ہے, ڈنگ سے ہے, ایسی باتیں نہیں ہیں. آپ تھوڑی سی, ہم اگر ڈسپلن کے ساتھ نہیں چلیں گے, میں خود سر آپ نے کہا جب مفتاح اسماعیل, ایک سیکنڈ رک جائیں, ایک سیکنڈ رک جائیں. مفتاح اسماعیل ایک فائنانس منسٹر تھا آپ کی حکومت کا, آپ نے کہا ٹافیاں بیچنے والے کو فائنانس منسٹر لگا دیا گیا, اس کو کیا پتا ہے.
डार साहब के कहने पे किया या किसके कहने पे किया, लेकिन आपको मैंने खुद सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात करते हुए, डार साहब ने उसके ऊपर नहीं, मैंने ये नहीं कहा, नहीं 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 नहीं, मैंने ये खुद सुना लफ्ज़ बासी नहीं कहा, साहब, टॉफियां बेचने वाला। मैंने खुद सुना। यार काशिफ आप कहां से निकाल के ले आए? मैंने तो आपने बात की है, मेरे जहन में आ गई ये बात, मुझे कहां से निकाल के लाया? आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यार में आपका मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर कहता हूं, मुझे आज तक डार साहब ने किसी के खिलाफ बात करने के लिए नहीं कहा। बस अब यकीन आ जाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं किसी के कहने में तो किया होगा ना आपने। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, यार मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं भाईजान, पार्टी डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, पिछले 35 साल से पिछले 35 साल से पॉलिटिकल वर्कर हूं। मेरा छोटा मोटा तो कोई विजडम भी होगा, कोई विजन भी होगा यार, मुझे उसके ऊपर बात करनी होती है कि भाईजान आप शॉर्टकट के जरिए एक बंदे को ला के ला रहे हैं। मैं आपसे पूछूं जीडीपी क्या होती है, शायद आपको वो भी पता ना हो। फाइनेंस बड़ा एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट है। डार साहब ने आके वही किया जो मिफ्ता कर रहे थे। मैंने कब कहा कि मुझे पता है यार? तो फिर तुसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मैंने कब कहा? वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी नहीं थी? नहीं, इस को करती कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ संभालिया नहीं जा रहा काम। तो डार साहब ने संभाल लिया। मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने तो और भी बहुत सारी डार साहब ने संभाल लिया करता रहता हूं, लेकिन उसमें मैं हदूद को वो पामाल नहीं करता। देखिए ना, जब नामूस रसालत के ऊपर कोई बात हुई थी, निकली थी, तो मैंने कहा था क्लैरिकल मिस्टेक जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर मैंने कहा था। तो मैं वो मुझे कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं होती। तो इसलिए अगर आप डार साहब ने भी तो तबाह किया ना जनाब, तलाल वाला इशू हो रहा है। तादी कह रहे हैं, अपने तादी भी कह रहे हैं। डार साहब ने क्या कर दिया? डॉलर 330 पे चला गया, पेट्रोल 300 रुपए पे चला गया। कमाल डार साहब ने भी नहीं किया। इन्फ्लेशन 40% से ऊपर थी। ओहो, ये सारा किया जरा भाईजान उस 4 साल हुकूमत का था, जिसको यूनियन काउंसिल चलाने का तजर्बा नहीं था, जिसने इस पाकिस्तान को तबाही के दाने पे डालते रहेंगे। वो गया डॉलर 172 पे छोड़ के गया। रुपए की चीनी थी सर, ठीक कह रहे हैं आटा था, मुझे ये बता 10 रुपए का यूनिट था बिजली का। 62 बिलियन डॉलर की सी पैक की सूरत में एग्रीमेंट किए गए थे। 12 इंडस्ट्रियल जोन बनने थे। अब वो सारा कुछ लपूट दिया गया। तो उसके बाद आप कहें जनाब, आपकी जगह मैं बिठा देता हूं ना कल ये आपके प्रोग्राम में, आपके किसी और यहाँ अपना ARY से किसी और शख्स को बिठा देता हूं, मैं देखता हूं वो काशिफ अब्बासी का खला कैसे पुर करता है। कैसी बात करते हैं? बात ये नहीं है। अब ये मेरा खिलाफ सर, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं ऐसे लोगों से जिनका ख्याल है कि हमारा खिला कभी पुर नहीं हो सकता। कब्रिस्तान फुल ऑफ दीस पीपल हु थिंक दे आर इंडिस्पेंसिबल।